أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, माह रमज़ान मुबारक से पहले सूरह आले इमरान का 5वां रुकू हमारे ज़ेरे दर्स था। उसकी तकमील नहीं हो सकी थी, लेकिन उस रुकू का अक्सर हिस्सा हम पढ़ चुके थे। चूँकि तकरीबन 6 हफ्तों का फसल वाक़ई हो चुका है, फिर एक मरतबा ताज़ा कर लीजिए कि हम इस वक्त किस मकाम पर हैं। कुरान हकीम की 2 तवील तरीन मदनी सूरतें, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, बहुत खूबसूरत जोड़ा। दोनों का आगाज़ अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत से हुआ। दोनों ही सूरतों की इब्तिदाई और आखिरी आयात हद दर्जे जामे। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, ये कुरान हकीम का उसलूब है। जो तवील सूरतें होती हैं तो उसकी इफ्तिताही, इब्तिदाई और आखिरी आयात बहुत ही जामे होती हैं।
پھر ان دونوں صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی نام عطا فرمایا، الزہروین، انتہائی روشن اور تابناک صورتیں۔ اور ایک اور قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں حضور نے فرمایا جو شخص بھی ان دو صورتوں سے محبت کرتا ہے، اس سے خصوصی شغف رکھتا ہے۔ شریعت کے احکامات آپ دیکھیں گے، سورہ بقرہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی آئیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ صرف محبت زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ یہ کہ ان صورتوں پر غور و فکر کرنا اور اسے اپنی زندگی میں اثر انداز ہونے دینا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو بدلیوں کی شکل میں ان دونوں صورتوں کو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں، اس پر غور و فکر کرنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں پر دو بدلیوں کی شکل میں ایک صاحبان فراہم کرے گا۔ الغمامتان۔ سورہ بقرہ کے اندر فرد قرارداد جرم عائد کی گئی یہود کے خلاف، 5ویں رکوع سے لے کر 14 رکوع، مسلسل 10 رکوع۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اہل کتاب میں سے جو دوسرا گروہ ہے، نصارہ، عیسائی، ان کے خلاف فرد قرارداد جرم ہے، جن کا جرم اس اعتبار سے یہودیوں سے بھی بڑھ کر تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو یہ چند باتیں تو وہ تھی جو ان دونوں صورتوں کے جوڑا ہونے کی حیثیت سے تھی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس کے 5 رکوع ہم ابھی مکمل نہیں کر سکے، اس میں جو پہلا رکوع ہے وہ بہت ہی شاہانہ آغاز کلام، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں الحی اور القیوم کے الفاظ کے بارے میں میں نے عرض کیا تھی کہ ہمارے سلف سے یہ رائے چلے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، قرآن حکیم میں 3 مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح پھر سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کے اندر فرمایا گیا عنت الوجوہ للحی القیوم۔ وہ قیامت کے دن جو ہے انسان کے چہرے زمین کی طرف جو ہے گڑے ہوئے ہوں گے، نگاہیں اس کی جھکے ہوئے ہوں گے اس ذات کے لیے جو الحی القیوم ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ سے دعا کرتا ہے ان دونوں ناموں کے حوالے سے، الحی اور القیوم، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، قبول فرما لیتا ہے، اسے توشہ آخرت بنا دیتا ہے۔ یا جو شے اس نے اپنی کم علمی کی بنیاد پر اللہ سے مانگی تھی، اللہ کے نزدیک اس میں اس شخص کے لیے خیر نہیں تھا، لہٰذا اس سے کوئی بہتر شے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ قبولیت دعا کی بہت سی صورتیں ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی آل عمران تھا ایک روایت کی روح سے، اور اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ یہ آل عمران کے الفاظ جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، وہاں عمران کا ذکر موجود۔ آل عمران سے مراد عمران کی اولاد، تو یہ حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا نام ہے۔ امرأۃ عمران کا ذکر جو ہے اسی صورت میں موجود ہے 4 رکوع میں، کہ جہاں مراد ہے گویا کہ عمران کی اہلیہ، عمران کی زوجہ جو والدہ ہیں حضرت مریم سلام علیہا کی۔ پہلے 3 رکوع جو ہیں اس میں غزوہ بدر سے پہلے کی کچھ حالات، اگرچہ اس کا تفصیل سے ذکر تو سورہ انفال میں آئے گا، لیکن کچھ کمنٹس کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی مسلمانوں کو غزوہ بدر کے موقع پر۔ چند ہی ساعتوں کے اندر 1000 کا لشکر جو موجود تھا پوری طرح کیل کانٹے سے لیے سود شکست فاس ہوئی ہے۔ 70 ان کے بڑے بڑے لیڈر اور سردار اور جو پیش رو تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا، جسے آپ کہیے انعام اور تحفہ تھا، یوم الفرقان کہا گیا، وہ دن جو حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دینے والا دن تھا، جس دن معلوم ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ غزوہ بدر، اس کے بارے میں کمنٹس ہیں۔ اور پھر یہ کہ دوسرا رکوع جو ہے، اور اس کے علاوہ پہلے رکوع میں بڑی جامع دعائیں بھی ہیں۔ شاہانہ آغاز کلام،
اس کے بعد وہ آیت کہ جس میں فرمایا گیا فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اللہ کے اس کلام میں وہ آیات بھی ہیں جو بہت محکم ہیں، بہت سالڈ ہیں، ٹھوس ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر تشابہ کا امکان ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے. لیکن وہاں انسان کی ایک جسے شرست کہہ لیجئے، اس کی نفسیات کی طرف اشارہ کر دیا گیا. وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ کا خوف اور تقوی رکھتے ہیں، وہ پوری طرح فوکس کرتے ہیں ان آیات کو جو آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، فی آیات محکمات ہن ام الکتاب، جو اصل اساس ہیں، بنیاد ہیں، ٹھوس بنیاد ہے اس کتاب کی. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات وہ بھی ہیں جس میں تشابہ ہے، جس کی تعویل ہو سکتی ہے، جس کی تعیین جو ہے نہیں ہو سکتی. اب یہ 7 آسمان کیسے ہیں، اللہ کا عرش کیسا ہوگا، پھر جہنم اور جنت کا ذکر کر دیا گیا، ان کی کیفیات بھی کسی اعتبار سے بیان کر دی گئی. یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا زقوم کا. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آیات متشابہات اس اعتبار سے بن جاتی ہیں کہ جس کی فوری توجیہ ہم نہیں کر سکتے. جن لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی روگ اور کھوٹ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹیڑھ کو، کجی کو. جن کے دلوں میں کوئی کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تو وہ تو اتباع کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں ان آیات کو جن میں تشابہ موجود ہو. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور ان آیات کے ذریعے وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ آنے والے دور جو ہے، جبکہ ابھی ہماری سائنس جو ہے بہت سی ترقی کے مراحل طے کرے گی، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کی گویا کہ آج سے 1000 برس پہلے وہ آیات متشابہات میں سے تھی، لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ تو سائنسی طور پر یہ چیز ثابت ہے، اس دور میں سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو بہرحال وہ آیہ مبارکہ جو ہے پہلے ہی دور میں، جس کے بارے میں نے کہا کہ بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے. پھر بہت خوبصورت دعائیں ہیں اس رکوع کے اندر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ دعا تو ہر شخص کو ہر وقت مانگنی چاہیے. اے پروردگار، اگر تو نے مجھے راہ یاب کیا ہے، ہدایت کا رستہ دکھایا ہے، تو میرے دل میں کوئی کجی یا ٹیڑھ پیدا نہ کر دی جو میرے لیے وبال بن جائے آخرت میں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی رحمت کی بارش کرتے رہیو میرے اوپر، یقیناً تو جو ہے بہت ہی عطا فرمانے والا. انک انت الوہاب. اسی طرح ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب، اے ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو جمع کر دے گا اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے. وہ دن ہے قیامت کا دن، یوم حشر. انک جامع الناس لیوم ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کا خلاف نہیں کرتا. پھر دوسرا رکوع جو تھا وہ غزوہ بدر کے بعد جو یہ بتا دیا گیا، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے کافرو تم لازماً مغلوب ہو کر رہو گے. غزوہ بدر میں ایک جھلک تو دیکھ لی نا، 313 نہتے، انہیں فتح، عظیم فتح عطا کی اللہ تعالیٰ نے. 1000 کے مقابلے میں پوری طرح کیل کاٹے سے لیس تھے. لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب یہ پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے وہ اللہ کے دین کے تابع ہو جائے گا. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کا کلمہ سب سے بلند ہوگا. وہ دین کو زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، وہ آ کر رہے گا. ستغلبون وتحشرون، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، اور تم سب کو پھر آخرت میں جمع کیا جائے گا جہنم میں، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر اہل ایمان کے 5 اوصاف ہم نے پڑھے. یہ دوسرے رکوع میں بات کر رہا ہوں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ تو ہمیں اپنے لیے موٹو بنا لینا چاہیے. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، تحمل سے کام لینے والے. کوئی جسمانی تکلیف ہے اس پر بھی صبر ہے. لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس پر بھی صبر ہو رہا ہے. حضور کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور پھر اگر کوئی ایذا پہنچائی جا رہی ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اس پر بھی صبر ہے. الصابرین. پھر انسان کے اندر جو داعیات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں،
جو اسے گناہ کی طرف کھینچ رہی ہیں، اس پر اپنے آپ کو پوری طرح قائم رکھنا اللہ کی فرمانبرداری پر، یہ بھی صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، راست گو لوگ، صرف زبان کے اعتبار سے سچے نہیں بلکہ کردار کے سچے، کردار کے نکھرے ہوئے لوگ، جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اصل سچائی تو وہ ہے، ورنہ زبان سے آپ لاکھ سچ بات کہیں لیکن اگر آپ کا کردار اور آپ کی جو عملی زندگی ہے وہ اس کی نفی کر رہی ہو تو یہ تو صدق نہیں ہے نا۔ والصادقین، راست بازی اپنے قول میں بھی اور اپنے عمل اور سیرت و کردار میں بھی۔ والقانتین، قنوت اختیار کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے لوگ، فرما برداری اختیار کیے ہوئے لوگ، قانتین۔ قنوت کہتے ہیں کسی شخص کا بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ قنوت ہے۔ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں عام طور پر مسلمانوں پر کوئی سخت حالات آ جائیں، جس طرح کہ غزہ فلسطین میں ہوا تھا، تو وہ قنوت کیا ہوتا تھا؟ اسی طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں، یا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں یا ہاتھ اپنے باندھے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ یہ مال و دولت، روپے پیسے کی محبت ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس کے باوجود کہ یہ محبتیں اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن اپنا روپیہ پیسہ صدقہ و خیرات کرنے والے، خرچ کرنے والے۔ اور آخری صفت کیا ہے؟ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور صبح کے اوقات میں، صبح سے مراد گویا کہ صبح صادق کے اوقات ہیں۔ ہم لوگ جو سحری کے لیے اٹھا کرتے تھے، جو حضرات بھی دورہ ترجمہ قرآن میں یہاں شریک رہے ہیں، ہماری تو فراغت ہوتی تھی تقریباً 1:30 بجے کے قریب، تو اس کے بعد سے سحری تک میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیند انسان لے لیتا تھا اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو وہ وقت ہے اصل میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، جبکہ کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، آپ ہاتھ باندھے اپنے رب کے حضور مناجات کر رہے ہیں، اس سے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے اوقات میں وہ جو بالکل جسے آپ کا یہ سپیدہ سحر ابھی نمودار نہیں ہوا، وہ جو اوقات ہے اس میں اللہ کے حضور استغفار کرنے والے۔ دوسرے رکوع میں بہت خوبصورت دعائیں بھی اور یہ 5 اوصاف بھی۔ پھر تیسرا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس اعتبار سے بڑا جامع تھا کہ جس میں 2 آیات، آیت نمبر 26 اور 27، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا معارف القرآن میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد، اگرچہ اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا ان کا اپنا کوئی تجربہ ہے یا آثار میں سے کوئی شے ہے کہ جو انہوں نے اخذ کی ہے، اس کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی اور یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ کفالت سے مراد صرف روپے پیسے کی اس دنیاوی گزران کی کفالت نہیں ہے، بلکہ کفیل اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ 2 آیات کون سی تھی؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت خوبصورت آیات، یاد کیجئے ان کو۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے پروردگار جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بادشاہی ہے، عطا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ظاہر ذلت ہوتی ہے اسی شخص کے لیے جو اپنے اعمال، کردار اور سیرت کے اعتبار سے گر گیا ہو۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے پروردگار کل خیر تیرے پاس ہے۔ میں اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر ممکن ہے تجھ سے کوئی ایسی شے مانگ بیٹھوں جو میرے لیے صحیح نہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 26 اور پھر آیت نمبر 27 ہے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ تمام صفات باری تعالیٰ ہیں۔ رات کو دن میں پرو ہے، دن کو رات میں پرو ہے، اسی طرح مردہ سے زندہ برآمد کر دیتا ہے، زندہ کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اے پروردگار جسے چاہتا ہے تو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 آیات جو ہیں بہت جامع آیات تیسرے رکوع کی۔
اب چوتھے رکوع سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو ہمارے ہاں گویا کہ چوتھے سے چھٹے رکوع تک، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 تک، یہ کل 30 آیات ہیں کہ جو ایک خاص موقع ہے جبکہ حضور پر نازل کی گئیں۔ اور وہ واقعہ موقع وہ تھا کہ جبکہ نجران سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور یہ جو افراد آئے تھے وہاں سے وہ ان کے بڑے، جسے آپ کہیے کہ پیشوا، مذہبی پیشوا تھے، پادری بھی تھے۔ ان کا ایک پادری کا جو جسے آپ کہیے سردار ہوتا ہے، لاٹ پادری جس کو کہتے ہیں، ابو حارث علقمہ، وہ انہیں لیڈ کر رہا تھا۔ اور یہ واقعہ ہے سن 9 ہجری کا، گویا کہ فتح مکہ بھی ہو چکا، صلح حدیبیہ اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ وہ تمام غزوات جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ احد ہے، اسی طرح غزوہ بنو مصطلق ہے، اسی طرح غزوہ خیبر ہے، فتح مکہ بھی جو غزوے کی شکل میں تھا، یہ تمام غزوات ہو چکے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا جو انٹرنیشنل فیز تھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنے ایلچیوں کو مختلف ممالک میں بھیجا ہے۔ مصر کی طرف جا رہا ہے، یمن کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح نجران کی طرف ایک وفد جا رہا ہے، حبشہ کی طرف حضور نے اپنے ایک وفد کو بھیجا ہے، تاکہ یہ کہ دین اسلام اب صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک محدود رہنے کے لیے تو اللہ نے نہیں بھیجا تھا نا، یہ تو پوری دنیا پر اس کا غلبہ ہونا تھا۔ لہذا ارد گرد کی سلطنت روما سے ٹکراؤ ہو گیا، غزوہ تبوک۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کتنے اور معاملات ہوئے ہیں دور خلفاء راشدین میں، جس میں جو ایکسپینشن ہوئی ہے اسلام کی، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی تقریباً 1/3 زمین وہ تھی جہاں اسلام کا جھنڈا سربلند ہو چکا تھا۔ یہ وہ فیز ہے کہ جب کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی جسے آپ کہیے کہ ایک آپ کا خاص بعثت تھی اہل عرب کی طرف، اور دوسری بعثت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تمام عالم انسانی کی طرف تھی۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو اس موقع پر یہ نجران جو اصل میں یہاں کے رہنے والے تقریباً 90% افراد وہ تھے جو عیسائی تھے، اور جو ان کے پادری یا جو بھی ان کے ہوتے تھے مذہبی پیشوا، ان کا بڑا ایک کنٹرول تھا اپنی آبادی کے اوپر۔ اب انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے لبیک نہیں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، تو پھر ہمارا معاملہ تو وہی ہوگا کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال یہ علاقہ چونکہ عرب کی اسی حدود کے اندر آتا تھا، تو لہٰذا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پھر ہم پر غلبہ ہو جائے گا اسلام کا۔ اب یہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور یہ 60 افراد پر مشتمل ایک وفد تھا، جو جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، مدینہ میں اس وقت قیام پذیر تھے، تو وہاں آیا ہے اور گفتگو شنید ہوئی ہے۔ کافی دن یہ وہاں موجود رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ بھی ہوتا رہا، ان کے اپنے دلائل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین توحید کے بارے میں تمام دلائل جو قرآن حکیم میں موجود ہیں وہ بھی دیے، اور پھر بالآخر وہ وقت آ گیا کہ وہ لوگ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، جس کا باپ نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ اللہ کا کوئی خاص ہی شے ہے اور وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ یہ بھی مانتے تھے، عیسائی مانتے ہیں کہ رفع آسمانی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ بھی بالکل انوکھی بات تھی جو کسی اور نبی یا رسول کے لیے نہیں ہو سکی۔ اور پھر جو معجزات دیے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حسی معجزات جو ٹاپ کے معجزات ہیں، یہ تمام چیزیں وہ تھی کہ جو بطور دلیل وہ پیش کیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح اصل میں اللہ کے بیٹے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین جو ہے ظاہر وہ صاف بات کرتا ہے کہ ابنیت مسیح کا کوئی معاملہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نوٹ کیجئے پورے قرآن حکیم میں کسی نبی یا رسول کے ساتھ ابن کا لفظ نہیں آیا۔ کتنے ہی نبیوں اور رسولوں کا ذکر موجود ہے، لیکن ابنیت کا تعلق اس اعتبار سے کہ قرآن ان کا ذکر جو ہے والد کے ساتھ ہوا ہو۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ ابن مریم، قرآن میں بہت سے مقامات پر ابن کا لفظ جو آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو باپ نہیں ہے، ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں بھی گویا کہ ایک یہ دلیل بن جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ گویا کہ اس دوسرے انبیاء اور رسول کے ساتھ اگر ابنیت نہیں آئی تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ ابنیت کا معاملہ جو ہے تو گویا کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کا نتیجہ تھے۔ یہی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی آیات کے اندر کلمت اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ بھی ہم نے پڑھے تھے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے اپنے عقائد تھے. بالآخر وہ لوگ جو ہے انہی میں سے ایک شخص جو تھا جو بہت ہی جہان دیدہ تھا اور اسے خوب اچھی طرح انجیل کا اوپر پوری طرح جسے آپ کہیے کہ درک حاصل تھا، تو اس نے بالآخر یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری بائبل میں موجود تھا. قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دو بعثتیں ہیں، ایک بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت رسول اللہ رسولاً الی بنی اسرائیل کے الفاظ آج اس دفعہ اس کے درس میں بھی، آج کے درس میں بھی ہم پڑھ لیں گے. اور دوسری خاص طور پر بشارت دیتے ہوئے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے ایک نبی اور رسول محمد کی، احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے اس بوڑھے پادری نے یہ کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے اور اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. اور دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دین پر رہتے ہوئے تسلیم کرو کہ قانون اللہ کا ہوگا، اسلام کا ہوگا، دین اسلام غالب ہے. یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دو گے، چھوٹے ہو کر رہو گے اور گویا کہ اسلام کو بطور دین قبول کرو گے. جو نظام ہوگا وہ اسلام کا ہوگا. ہاں تمہارے اپنے مذہبی عقائد ہیں، تم قائم رہو اسی پر. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو رہو، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. تمہارے گرجے جو ہیں وہ ہمارے نزدیک اتنے ہی محترم ہوں گی جتنی ہماری مساجد. تمہارے سینیگوگز ہمارے نزدیک تقدس اسی درجے کا ہوگا جیسا کہ ہمارے معبد ہیں. تو یہ تمام جو حقوق ہیں وہ پوری طرح حاصل رہیں گے، لیکن یہ کہ چھوٹے ہو کر ذمی ہو کر رہنا ہوگا اور جزیہ دینا ہوگا. بالآخر وہ پورا وفد واپس لوٹا ہے اسی بات کے اوپر پوری طرح راضی ہو کر کہ ہم اپنی اسی دین عیسائیت پر رہیں گے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دین حق وہ ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم جو ہے اپنے اندر تبدیلی کوئی پیدا نہیں کریں گے، بلکہ ہم جزیہ دینا انہوں نے قبول کر لیا اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے. اب یہ پورے 3 رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی اعتبار سے ہیں کہ جس میں گویا کہ وہ تمام مراحل، جو چوتھا رکوع تھا اس میں حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ اسی طرح حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت مریم کی ولادت کا ذکر ہے، حضرت مریم کی والدہ نے جو ایک منت مانگی تھی اللہ کے حضور، جو ایک نظر مانگی تھی کہ میرے ہاں جو ولادت ہونے والی ہے، انہیں توقع یہ تھی کہ بیٹے کی ولادت ہوگی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ بیٹی ہی کی تولیت ہونی تھی لہٰذا انہی کی ولادت ہوئی حضرت مریم کی. اب انہوں نے تعجب کا اظہار بھی کیا. وہ آیات تمام ہم پڑھ چکے ہیں، جو حضرات بھی ہمارے سلسلہ درس میں شامل رہے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ میں نے ایک بیٹی کی جو ہے میں بیٹی کو جنا ہے، تو اب اس کو میرے لیے میں نے جو وہ ایک نظر مانی تھی کہ اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی پوری زندگی کے لیے، تو یہ معاملہ کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن بالآخر جو انہوں نے نظر مانی تھی اس کو پورا کیا. اور پھر یہ گوئے ان کی کفالت کی ہے پھر حضرت زکریا نے، جو حضرت مریم کے خالو تھے، گویا کہ حضرت مریم کی والدہ کی بہن کے شوہر تھے، اور اس کا ذکر بھی ہم نے ان آیات کے اندر پڑھا. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جبکہ عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ جو میرے ہاں ولادت ہوگی تو میں اسے جو ہے گویا کہ اسے کر دوں گی. محرر کہتے ہیں اس کو کہ جس کو بالکل دنیاوی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کر کسی معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے. محرر وہ آزاد کر دیا گیا. اب وہ گویا کہ کسی کی کفالت میں ہے، اس کی تمام ضروریات، دنیاوی ضروریات وہ پورا کرے گا وہ شخص جس نے کفالت لی. اور یہاں پھر باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی ہے جس کے وہ طریقے اس زمانے میں جو بھی رائج تھے اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اور پھر آخر فیصلہ ہو گیا کہ یہ کفالت حضرت زکریا کے ذمہ ہے. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور پھر ان کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی. اس موقع پر وہ آیات بھی ہم پڑھ چکے کہ حضرت زکریا کے دل میں بھی ایک ہوک اٹھی. ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، عمر ان کی تقریباً 110 برس کے قریب ہو چکی تھی. پہلے زمانے میں عمر شاید زیادہ بھی ہوتی ہوں، لیکن فوری طور پر جب میں یہ کہتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہماری شمسی تقویم کے اعتبار سے کل 61 برس ہے. 63 برس تمام حضرات کو معلوم ہے، 63 برس حضور کی جو عمر ہے وہ قمری اعتبار سے ہے.
جو اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے، ورنہ کل 61 برس بھرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت زکریا بہت ہی طویل العمر بھی تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ساری عمر بانج رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے دعا کی اللہ کے حضور، اے پروردگار مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے۔ اس کا بھی پس منظر ہے جو ہم نے پڑھا تھا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ دعا قبول ہوئی، اور اس بڑھاپے کے عالم میں حضرت زکریا کے ہاں ولادت ہوئی، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جن کا ذکر ہم نے پچھلی چوتھے رکوع کے اندر پڑھ لیا تھا، 5ویں رکوع کے اندر۔ اب ولادت ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کے الفاظ جو ہے وہ آپ پڑھ بھی لیجئے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ 5واں رکوع شروع رہا جبکہ کہا تھا فرشتوں نے، خوشخبری دی حضرت مریم سلام علیہا کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کر لیا ہے، تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان کی خواتین پر اللہ نے تمہیں فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی تمام عورتوں پر جو حضرت مریم سلام علیہا کا دور تھا، ان پر فضیلت دی حضرت مریم کو، اور بعد میں آنے والی جتنی بھی خواتین تھیں ان میں فضیلت دی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ ان دونوں کا ذکر جو ہے موجود ہے اس حدیث کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جبکہ فرشتوں نے خوشخبری دی حضرت مریم سلام علیہا کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوید سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، بکلمۃ من، اپنے خاص کلمے کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، انہی کی خوشخبری ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ جن کا نام ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہ مسیح اصل میں عبرانی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو بڑی برکتوں کا حامل ہو۔ اچھا، برکت اس اعتبار سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، معاذ کوئی شخص جو ہے نابینا ہے، اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا اور وہ دیکھنے والا بن گیا۔ کوئی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہے، کسی کو جو ہے جذام کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا۔ مسیح، مسا کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ پھیرنے والا، اور اس کے ایک معنی جو ہے عربی زبان یہ بھی آتے ہیں، سیر و سیاحت کرنے والا۔ اس لیے کہ بہرحال ان کی زندگی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سفر بہت تھے، جگہ جگہ آپ گئے ہیں، اپنی دعوت پیش کی ہے، تو مسیح اس اعتبار سے بھی۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، جو بڑے وجیح ہوں گے، بڑے عزت والے ہوں گے اس دنیا اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت مریم سلام علیہا کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا، اس کا ذکر ان آیات میں آگے آ بھی جائے گا۔ جب فرشتے نے خوشخبری دی ایک بیٹے کی، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ تو ظاہر ہے بالکل فطری سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب جب وہ حاملہ ہو گئی اور ولادت ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اب سب سے بڑا اندیشہ انہیں یہ تھا کہ اب ان کے بارے میں یہود کیا کہیں گے، جن کے علم نہیں ہے۔ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا، تو لہٰذا یہاں پہلے سے تسلی دے دی گئی، یہ نہ سمجھنا کہ اس کی عزت نہیں ہوگی مسیح کی، اسے معاذ اللہ، اگرچہ یہودیوں نے ولد الزنا قرار دیا، باسٹرڈ کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطمئن رہو مریم، اس کی بڑی عزت والا ہوگا، اور وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ کا بہت ہی مقرب ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگوڑے میں۔ اس کا ذکر سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، جب نوزائیدہ بچے کو حضرت مریم لے کر آئی ہیں اپنی بستی میں واپس، اور پھر لوگوں نے گویا کہ اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے کہ یہ تو ولد الزنا ہے، یہ زنا کی مرتکب ہوئی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کی شریعت کے اندر حکم موجود تھا کوئی سنسار کر دو، پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ تو اس موقع پر پھر حضرت مریم سلام علیہا نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ جب سوال کیا گیا پبلک کی طرف سے، عوام کی طرف سے، یہ کیا معاملہ ہوا کہ تم تو ایسی نہیں تھی، تمہارے آبا اجداد تو ایسے نہیں تھے، تم نے یہ گناہ کی پوٹ، معاذ اللہ، وہی الفاظ میں آپ کے ساتھ سنا رہا ہوں جو ان کے زبان پر آئے تھے، یہ لے کر یہاں آ گئی ہو۔ اس پر پھر حضرت مریم سلام علیہا نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، وہ نوزائیدہ بچہ، چند دنوں کا بچہ، 40-50 دن میکسیمم عمر ہوگی ان کی، جب وہ واپس اپنی بستی میں پہنچی، اور اس موقع پر پھر اس گھوڑے میں یا اس حالت میں حضرت مریم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب کیا ہے، اس کا ذکر سورہ مریم میں پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ اس کا میں بیان کرتا ہوں۔ عظیم الشان خطاب کی، قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. کئی آیات ہیں اس خطبے پر مشتمل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جبکہ وہ بالکل نوزائیدہ بچے تھے انہوں نے اپنی زبان سے وہ خطبہ دیا ہے. تو یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور اسی طرح کہولت کہتے ہیں 40 اور 50 برس کے درمیانی عمر کو. تو وہ عمر جب آئے گی تو اس میں بھی وہ کلام کریں گے. اس میں تو کوئی معجزے والی بات نہیں ہے. ہر شخص جو 40 50 60 70 برس کی عمر کا ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پر بطور معجزہ جو کہا گیا یکلم الناس فی المہد، جس طرح وہ معجزہ تھا کہ بالکل اس حالت میں جبکہ نوزائیدہ بچے تھے انہوں نے کلام ہی نہیں کیا بلکہ خطبہ ارشاد فرمایا، اسی طرح جب وہ کہولت میں ہوں گے تو وہ خطاب کریں گے. اور سب کو معلوم ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 32-33 برس سے زائد نہیں تھی جبکہ وہ اٹھا لیے گئے. رفع آسمانی کے وہ بھی قائل ہیں، لیکن یہ کہ وہ کہولت کی عمر تو آئی نہیں. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو نزول مسیح سے متعلق جو احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہے، قرآن میں اشارے موجود ہیں، لیکن جو احادیث موجود ہیں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ کہولت کی حالت میں بڑھاپے کی حالت میں بھی کلام کریں گے. گویا کہ وہ زمانہ بڑھاپے والا ان پر آئے گا جبکہ اس دنیا میں نہیں آیا. وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے جس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا. قالت ربی انا یکون لی ولد، تو انہوں نے کہا حضرت مریم سلام علیہا کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتوں نے عرض کیا حضرت مریم سلام علیہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، تخلیق اللہ کے اختیار میں ہے. اب یہ بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، اس کی ولادت ہو گئی ہے، یہ بچہ اللہ کے ایک کلمے کا ظہور ہے. وہ کلمہ کن فیکون تھا، یا اسی کلمے کی وجہ سے حضرت مریم سلام علیہ جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی ہیں، حاملہ ہوئی ہیں، بالآخر وضع حمل ہوا ہے. کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. وقضا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا کن فیکون، اور وہ شے ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور پھر وہ اللہ انہیں تعلیم دے گا، سکھائے گا کتاب شریعت کے احکامات بھی، حکمت، وزڈم، دانائی اور دانش کی باتیں. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اسی طرح تورات جو ہے اور انجیل، تورات کی تعلیمات وہی شریعت جو چلی آ رہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کتابیں نازل ہوتی رہیں، مختلف اوقات میں انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں. شریعت تو وہی رہی، شریعت کے احکامات میں رد و بدل رہا، دین ہمیشہ سے وہی رہا ہے، دین توحید. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں اسی لیے کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں دے کر بھیجا گیا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں گارے سے ایک پرندہ بناتا ہوں تمہارے لیے یا بناؤں گا تمہارے لیے، کہیئۃ الطیر ایک پرندے کی مانند، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. باذن اللہ کے الفاظ نوٹ کیجئے. ان معجزات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے لیکن وہاں یہ اذن اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ذاتی کمال تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے، مردہ کو زندہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے. گویا کہ الوہی اوصاف چونکہ ان کے اندر موجود تھے لہذا انہوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں. یہاں قید لگا دی گئی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ کام ہوگا، میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر ریپیٹ کیا گیا، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، شفا یاب کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی، وَأَبْرَص، اور اسی طرح اگرچہ یہاں ترجمہ کوڑھی کا کیا گیا ہے لیکن برس اصل میں کہتے ہیں جسے ہمارے ہاں لیوکوپلیکیا کہتے ہیں کہ جس میں جسم کے اوپر سفید سفید جو ہے وہ دبے پڑ جاتے ہیں، اسے برس کہا جاتا ہے. ابرس جو ہے اسی سے لیا گیا کہ جو اس طرح کوڑ زدہ ہو یا یہ کہ اس کو برس کی بیماری ہو اسے بھی شفا دیتا ہے. وہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردہ کو بھی زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آئے ہوتے ہو. ظاہر یہ بالکل غیب کی بات ہے نا، کوئی شخص گھر سے کیا کھا کر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر فرض کیجیے اس نے سوال کیا بتائیں میں کیا کھا کر آیا ہوں،
تو انہوں نے بتا دیا یہاں بھی یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ اذن اللہ کی شرط موجود ہے، جیسے کہ پہلی 2 مرتبہ موجود تھی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبردار کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، جتلا دیتا ہوں جو تم کھا پی کر آتے ہو، یا جو کچھ تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی نشانی موجود ہے اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے۔ یہ حصے معجزات میں سے ٹاپ کے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور اسی طرح میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، یہ کتاب جو تورات موجود ہے اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، اسے ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ اگرچہ اس وقت تک بھی کسی حد تک اس میں تحریف بھی ہو چکی تھی، تنسیخ بھی ہو چکی تھی، لیکن یہ بات کہ تورات منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اس کی تصدیق میں کرتا ہوا آیا ہوں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے جو شریعت موسوی کے احکامات تھے وہ اسی طرح قائم رہیں گے، بدستور جاری رہیں گے، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا۔ انجیل کے الفاظ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ دین وہی ہے جو اللہ کا چلا آ رہا ہے، دین توحید ہے۔ یہ ابنیت مسیح کا جو عقیدہ تم نے گھڑ لیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تو کسی طرح بھی نہیں ہے، وہ تو گویا کہ یہودیوں کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ الفاظ میں جو دوبارہ زبان پر نہیں لا سکتا وہ انہوں نے استعمال کیے تھے، لیکن بہرحال عقیدہ ان کا یہ تھا۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور پھر یہ کہ یہودیوں نے بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز، مباح اور حلال قرار دی تھی انہیں اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اونٹ کا گوشت کھانا ان کے نزدیک حرام تھا، جبکہ کہیں شریعت موسوی کے اندر اس کا کوئی سرے سے ذکر ہی موجود نہیں۔ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں یقیناً موجود ہوں گی جو انہوں نے طوق جو ہیں اور بیڑیاں اپنے اوپر لاد لی تھی، جس کا اگرچہ دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہاں انسان کے اندر ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو دین میں حرام ہیں انہیں اپنے لیے روا قرار دے دے۔ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے نا، حرام چیز کو اپنے لیے جائز قرار دے دے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اسے اپنے اوپر منع کر لے، اسے اپنے لیے حرام قرار دے دے۔ دونوں اعتبارات سے دونوں گمراہیاں ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس جو ہے تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہے کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرو۔ دین توحید یہی ہے۔ ہر نبی اور رسول جو آیا اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، رسول اپنی خاص قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں، قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف، قوم صالح کی طرف، تمام کی ایک ہی بات رہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات یہاں کہے گی، فاعبدوہ، صرف اسی کی بندگی، اسی کی اطاعت، اسی سے محبت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں جو یہاں نقل کیے گئے۔ آگے فرمایا گیا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا ان لوگوں کی کہ جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، کچھ تو حواری تھے کہ جو دست و بازو بنے ہیں، جن کا ذکر آگے آ بھی جائے گا، اگلی ہی آیت میں موجود ہے، اور یہود وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزامات لگا کر، سب سے بڑا الزام تو یہی تھا کہ ان کا تو کوئی باپ ہے نہیں، اگر باپ اس معنی میں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں مانتے کہ اللہ کے کلمہ کن کا نتیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت مریم سلام علیہا سے کوئی بڑا گناہ جو ہے سرزد ہوا جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے جب ان لوگوں کے اندر مخالفت اور دشمنی اور عناد حد سے بڑھ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کر لیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے ایک حد سے تجاوز کیا کو ہو رہا ہے، فلما احس عیسیٰ، جبکہ احساس کر لیا، معلوم کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے کفر کا، کیا وہ انکار ہی نہیں بلکہ یہ کہ مخالفت، اور جسے آپ کہیے کہ ایذا پہنچانا تو الگ بات ہے، ان کی جان کے در پہ ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، اب انہوں نے ندا لگائی، صلاح لگائی کہ کون ہے وہ کہ جو میرا دست و بازو بنے گا، انصاری الی اللہ، اللہ کے اس مقصد کے لیے جو دین توحید دے کر میں بھیجا گیا ہوں، کون ہے وہ کہ جو میرا ساتھی بنے گا، میرا دست و بازو بنے گا، اس پیغام کو لے کر میرا ساتھ دے گا، میرے ساتھ جو ہے میرا معاون بنے گا، میری اس مشن کو لے کر آگے بڑھے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے یہ کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اب ان حواریین کی تعداد کیا تھی؟ بعض روایات میں کچھ 70-72 کے قریب آتی ہے، بعد میں اس سے کچھ متجاوز بھی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا شخص تھا کہ جو بہرحال جس نے غداری کی ہے، جس نے مخبری کی ہے،
اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دے دی کہ فلاں غار میں یا فلاں جگہ جو ہے وہ موجود ہیں، پوشیدہ ہیں، روپوش ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ کچھ حواری بھی اور بھی موجود تھے. اور پھر یہ کہ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی یہ نشانی ہے، ان کا جو ہیولہ ایسا ہے، ان کے خد و خال ایسے ہوں گے، تو جاؤ تم اپنی فوجوں کو بھیجو. رومی اس وقت حاکم تھے بڑے ظالم، تو جا کر ان کو گرفتار کر لو اور پھر جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو. تو یہ مخبری کی تھے انہی حواریین میں سے ایک نے جس کا نام جوڈا آتا ہے. اور یہ بات اصل میں پھر واشگاف ہوئی ہے انجیل برنباس میں، جس نے پورے کا پورے اس واقعے کو جو ہے نقل کر دیا کہ معاملہ ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ روپوش تھے، اور ظاہر ہے کہ ان یہودیوں کی طرف سے خطرہ تھا جان کا، اور اس میں ان کے ساتھ جو بھی ان کے حواری تھے وہ بھی اس جگہ پر موجود تھے. تو ان میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے غداری کی، اور اس نے پھر گویا کہ مخبری کی تھی. اور پھر رومی فوجی جب آئے ہیں تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ ہیں عیسیٰ، اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور یہ جب لوگ ان کی طرف بڑھے ہیں تو عین اس موقع پر اب یہ انجیل برنباس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. وہ چھت جہاں وہ موجود تھے وہ پھٹی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا رفع آسمانی ہو گیا. اور جس غدار شخص نے مخبری کی تھی اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی. اب ظاہر بقیہ تمام جتنے بھی حواری وہاں موجود تھے انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جس نے مخبری کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو انہیں یا سیدی اور یا عیسیٰ کہہ کر جیسے ہی پکارا تو وہ آئے ہیں، اور انہوں نے اس شخص کو کہ جس نے غداری کی تھی اسی کو گویا کہ وہ پھر گرفتار کیا، اور سولی پر بھی وہی شخص چڑھا ہے. یہ تمام حقائق جو ہیں انجیل برنباس نے آ کر جو ہے واشگاف کیے تھے. لیکن بعد میں پھر بہرحال عیسائیوں ہی کی اپنی، جسے آپ کہیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ، ان کی اپنی تدبیر اپنی چالیں تھیں. انہوں نے پھر اس انجیل کے اوپر پابندی لگا دی، اور اب آپ کو وہ کہیں نہیں ملے گی. یہ غالباً سن 1960 اور 65 کے درمیان کی بات ہے. عائشہ بابانی ٹرسٹ تھا کراچی میں، انہوں نے اس انجیل کو شائع کیا تھا. کچھ عرصہ وہ موجود رہی اور اس کے بعد پھر وہ پوری مارکیٹ سے جو ہے اٹھا لی گئی. انجیل برنباس، اس کے اندر وہ تمام واقعات موجود ہیں. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا حواری قرار دیا تھا. حضور نے فرمایا لکل نبی حواریون، ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، دست و بازو ہوتے ہیں، ان کے مشن میں ان کی کامریڈز ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے. وحواریت زبیر، اور میرے بھی ایک حواری ہیں جو زبیر ہیں. اب یہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر پر حضرت زبیر کو کہیں فضیلت حاصل ہو گئی. یہ مختلف اعتبارات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے کچھ کو خاص جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ القاب عطا فرمائے ہیں. حضرت زبیر کے ساتھ حواریت زبیر. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأہم ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں قرآن حکیم کا علم رکھنے والا اور اس کو جو ہے پڑھنے والے، اس پر غور و فکر کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر جو ہیں وہ میرے ساتھی ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے جزوی فضیلت حضور نے بعض صحابہ کو دی ہے اپنے بعض القابات کی شکل میں، لیکن بہرحال ایک کلی فضیلت والی بات ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ انبیاء اور رسول کے بعد جو افضل ترین شخص ہے اس روئے ارضی کے وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح پھر بھی فضیلت جو ہے بعد میں حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، بیعت رضوان ہیں. یہ مختلف جو ہیں درجات ہیں جو صحابہ کرام میں فضیلت کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت نے قائم کیے ہیں. تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور تم بھی سب گواہ رہو کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے سامنے. ظاہر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تو انہوں نے تو گویا کہ حضرت عیسیٰ ہی کی، اللہ ہی کی فرما برداری اختیار کی نا. حضرت عیسیٰ نے پکارا تھا کون ہے میرا مددگار. یہ انصار مدینہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے رہنے والوں نے ان کے لیے جو نام آیا تھا وہ مسلمان ہوئے تھے وہ انصار مدینہ ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ انصاری صاحب، انصاری لوگ تھے جنہیں انہوں نے حواری کہا. قرآن بھی انہیں حواری کہتا ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اور یہ اب انہی کی دعائیں ہیں، اے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں بما انزلتا، جو تو نے اتارا ہے، جو تو نے کتاب نازل کی ہے، واتبعنا الرسول،
اور ہم نے اتباع کیا ہے رسول کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے ان لوگوں میں سے کہ جو گواہی دینے والے تھے۔ قیامت کے دن بھی ہم گویا کہ تو ہماری گواہی دیجئے، کوئی ہم نے گواہی دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول کیا تھا اور اسلام کی گواہی دی تھی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ، اور انہوں نے بھی مکر کیا، چالیں چلی۔ اور یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ جو مخالفین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی اپنی چالیں تھے، الزامات بھی تھے، تانے بھی تھے، تمام چیزیں بھی ساتھ کے ساتھ چلتی رہیں، اور بالآخر فیصلہ کر دیا گیا اس وقت کا جو بھی ان کا جو گرو گھنٹال تھا اس کی طرف سے کہ اب ان کو جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے، اور یہ جو نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور عیسائیت کی شکل کے اندر جو اب یہ، وہ تو یہودی علماء تھے نا جنہوں نے اس وقت پوری گرفت تھی، پھر رومن امپائر، وہ جس طرح مخالفین تھے ان کی چالوں کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی چالیں چلی۔ وَمَكَرَ اللَّهِ، مکر کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کسی کے خلاف کوئی تدبیر کرنا۔ کوئی شخص چال چلتا ہے کسی کے خلاف، ممکن ہے کہ وہ چال اسی کے خلاف الٹی پڑ جائے، یہ بھی مکر ہے۔ وہاں آپ ترجمہ کریں گے ان کی چالیں اپنی جگہ جاری رہیں، وہ چالیں چلتے رہے اپنی۔ وَمَكَرُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی ایک، یہاں چال کا لفظ ہماری اردو زبان میں جو استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ان کی چالوں کے مقابلے میں اپنی ایک تدبیر فرمائی۔ ایک طرف چالیں ان لوگوں کی تھی جو مخالفین تھے، مخالفین حضرت عیسیٰ تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ اب وہ چال کیا تھی کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کو جو ہے سولی چڑھا دیا جائے، اور اللہ کی تدبیر کیا ہوئی کہ جس شخص نے غداری کی تھی، جوڈا نام کا شخص جو انہی حواریین میں سے ایک شخص تھا جو منافق تھا، اسی نے مخبری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہوئی کہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی، اور بالآخر اس شخص کو سولی پر چڑھایا گیا۔ وہ دردناک موت جو ہوتی ہے سولی کی، وہ اس شخص کو ملی ہے، اس دنیا کا عذاب اس شخص کو جھیلنا پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن و حدیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم، ان کی جان، ان کی روح سمیت اٹھا لیا۔ بل رفع اللہ الیہ، رفع الہ آتا ہے کسی شے کو فزیکلی اٹھا لینا، اگرچہ رفع درجات مجازی طور پر یہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر کہ رفع انسان کے جو ہے رفعت ہو جائے، درجات کے اعتبار سے درجات کی بلندی ہو جائے، یہ بھی رفع ہے۔ لیکن یہ کہ کسی کو رفع الہ کے ساتھ جب آئے گا تو کسی شے کو جسم کے ساتھ اٹھا لینا، اس کا ذکر ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ چھٹا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، یہ آیات میں جو ہے اگلی آیات میں وہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لیا جانا قرآن حکیم کے اعتبار سے بھی پوری طرح یہاں ثابت ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو معجزات میں سے یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ ابھی وہی بیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نجران کے وفد کی آمد کے موقع پر حضور پر جو 30 آیات نازل ہوئی تھی وہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کا درس ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔